بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے اسلامی سوالات اور جوابات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ہم آپ کے لیے لائے ہیں مکمل اسلامی سبق خان ممن کی رہنمائی۔ تعارف: اسلام وہ دین ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت محمد کے ذریعے تمام انسانوں کے لیے بھیجا۔ یہ دین نہ صرف عقائد کا مجموعہ ہے بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا احاطہ عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرت تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ سبق ایک مسلمان کو دنیا میں جینے کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے اور آخرت میں کامیابی کا راز بتاتا ہے۔ ایمان کی حقیقت اور اس کے ثمرات۔ ایمان کے ارکان: 1 اللہ پر ایمان، 2 فرشتوں پر ایمان، 3 آسمانی کتابوں پر ایمان، 4 تمام انبیاء پر ایمان، 5 قیامت کے دن پر ایمان، 6 تقدیر کے اچھے اور برے پہلو پر ایمان۔ ایمان کا اثر: ایمان دل کی تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ مومن کا دل نرم، زبان سچی اور عمل نیک ہونا چاہیے۔ ایمان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو دنیا کے خوف، لالچ اور حسد سے بچاتا ہے اور اللہ پر توکل سکھاتا ہے۔ عبادات، بندگی کے عملی مظاہر۔ نماز دین کا ستون ہے۔ 5 وقت کی نمازیں مومن کی معراج اور دل کا سکون ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے۔ روزہ صبر اور تقوی کا درس دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے دل کو پاک کرتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ ذکو مال کی صفائی اور سماجی مساوات کا ذریعہ ہے۔ اس سے غریبوں کی مدد اور دولت کی گردش ممکن ہوتی ہے۔ حج امت مسلمہ کے اتحاد، اخوت اور بندگی کا عظیم مظہر ہے۔ حج دلوں کو جوڑتا ہے اور انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اخلاقی تعلیمات، دل کی صفائی کا راز۔ سچ بولنا مومن کی علامت ہے۔ نبی نے فرمایا، سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عفو و درگزر: اللہ تعالی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ عفو کرنا دلوں کو جوڑتا اور نفرت مٹاتا ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ سماجی ذمہ داریاں، عدل و انصاف۔ اسلام عدل کا علم بردار ہے، چاہے فیصلہ اپنے خلاف ہو۔ مومن کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بھائی چارہ: تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ایک عضو دکھے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ ہمسایوں کا حق: نبی نے ہمسایوں کے حقوق پر بار بار تاکید فرمائی۔ اچھا ہمسایہ بننا ایمان کا حصہ ہے۔ علم کا حصول: علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کے بغیر ایمان اور عمل کامل نہیں ہو سکتا۔ معاشی اصول: حلال کمائی۔ اسلام صرف حلال رزق کمانے کی اجازت دیتا ہے۔ سود، رشوت، چوری اور دھوکہ حرام ہے۔ فائت شیاری: اسلام فضول خرچی سے روکتا ہے اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ تجارت میں دیانت اور امانت داری کو نبی نے افضل عمل قرار دیا ہے۔ روحانی ترقی کے ذرائع: ذکر و اذکار۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ توبہ: گناہوں سے توبہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تہجد کی نماز روحانی ترقی کا زینہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں اللہ سے راز و نیاز بندے کو بلند درجات پر فائز کرتا ہے۔ عائلی زندگی کے اصول: نکاح نصف ایمان ہے۔ یہ پاکیزہ تعلق اور معاشرتی استحکام کا ذریعہ ہے۔ اولاد کی تربیت:
بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دینا والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ ان کی اخلاقی تربیت معاشرے کی اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق۔ صلہ رحمی جنت کا راستہ ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تعلقات کا جوڑنا اسلام میں بڑا نیکی کا کام ہے۔ اسلامی معاشرت کے اصول۔ صفائی۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ جسم، لباس، گھر اور ماحول کی صفائی اسلامی شعار ہے۔ حسن سلوک۔ مسلمان کو نرم گفتار، خوش اخلاق اور مددگار ہونا چاہیے۔ سلام کو عام کرنا۔ سلام دلوں کو جوڑتا اور محبت بڑھاتا ہے۔ السلام علیکم کہنا سمت اور جنت کا راستہ ہے۔ دعوت دین۔ اسلام صرف عمل کا نام نہیں بلکہ دوسروں کو حق کی دعوت دینا بھی مومن کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کی تیاری۔ اعمال کی فکر۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ اصل کامیابی قیامت کے دن اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ موت کی یاد۔ موت کو یاد رکھنا انسان کو گناہوں سے بچاتا اور نیک اعمال کی طرف مائل کرتا ہے۔ قبر کی زندگی۔ قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ وہاں کی آسانی یا سختی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے۔ دعا اور اللہ سے تعلق۔ دعا مومن کا ہتھیار۔ دعا اللہ سے بندے کا براہ راست رابطہ ہے۔ دعا کے ذریعے بندہ اپنے رب سے مانگتا اور تعلق مضبوط کرتا ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ نبی پر درود بھیجنا غموں کا علاج اور رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ استغفار۔ استغفار دل کو نرم کرتا، گناہوں کو مٹاتا اور رزق میں کشادگی کا باعث بنتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے رہنمائی۔ وقت کی قدر۔ نوجوانوں کو وقت ضائع کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ والدین کا احترام۔ نوجوانوں پر فرض ہے کہ والدین کا ادب کریں اور ان کی خدمت کو اپنا فخر سمجھیں۔ علم اور عمل کا توازن۔ تعلیم حاصل کرتے وقت نیت اللہ کی رضا ہو اور عمل میں بھی سنت کو اپنایا جائے۔ خواتین کے لیے اسلامی تعلیمات۔ حجاب کا حکم۔ حجاب عورت کی عزت اور حق کا محافظ ہے۔ یہ اسلامی شعار اور ایمان کی علامت ہے۔ ماں کا مقام۔ اسلام میں ماں کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ جنت ماں کے قدموں تلے رکھی گئی ہے۔ دینی تعلیم۔ عورتوں کے لیے بھی علم حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مردوں کے لیے۔ بچوں کی تربیت۔ اذان اور اقامت۔ بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے جو اسے توحید کی پہلی دعوت دیتا ہے۔ اخلاق سکھانا۔ بچوں کو سچ بولنا، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت سکھانا اسلامی تربیت کا حصہ ہے۔ نماز کی عادت۔ 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز کا عادی بنانا والدین کا فرض ہے۔ بزرگوں کا مقام۔ احترام۔ بزرگوں کا ادب اور احترام اسلامی معاشرت کا حسن ہے۔ دعا لینا۔ بزرگوں کی دعائیں برکت اور کامیابی کا سبب بنتی ہیں۔ خدمت۔ بزرگوں کی خدمت سے اللہ راضی ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔